اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ معزز ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس گھڑے بیٹھے بندے یا پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ وہ عرض کرتے ہیں، الہی اس کی اجرت یہ ہے کہ پورا سال اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں، میرے بندے اور میری بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا۔ پھر وہ دعا میں دست طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور رفع مکانی کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فرمایا، یہ لوگ بخشے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت ابو عبید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید میں حاضر ہوا۔ انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید الاضحیٰ کے روزے سے تو اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس میں اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ عید الفطر کے روزے سے اس لیے منع کیا کہ تم اپنے روزوں سے فارغ ہوتے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پابندی سے کیا کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل کے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ کلمات اس لائق ہیں جو بھی اس کو سیکھ لے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے اسے اپنے عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے، اور قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو صحابہ قرآن کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عصمت کے آگے بڑے بڑے حکماء اور معلمین اور سرنگو نظر آتے ہیں، اور ان کے قول و عمل کی طاقت سے ہم سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ، ہر دور میں اور ہر حال میں اس کے مطابق خود بھی بنے اور دوسروں کو بھی بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی، دینی، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کھانے کی پریشانی ہو، ملازمت، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہیں مل رہی، امتحانات میں کسی بھی قسم کی آپ کو مشکل کا سامنا ہو رہا ہے، تو کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نبوی عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنے خاص فضل فرمائیں گے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو پہلی بار اگر دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ محترم ناظرین، جو بھی آپ کو وظائف بتاتی ہوں وہ سب کے سب آپ کی بھلائی کے لیے بتاتی ہوں، تو آپ ہماری ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھا کریں۔ محترم ناظرین، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلبہ بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے، چنانچہ دن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس کے علم سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے۔
آپ سے دعائیں کرواتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ حضور میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دیں۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی یہ ایک تصویر روزانہ کر لیا کرے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، جس سے ہماری فصل تباہ ہو رہی ہے، آپ دعا کر دیں اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو اس وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ تیسرا شخص آیا تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کرے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلبہ بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ کتنے سوالی آئے۔ انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے استغفار پڑھا کرو تو اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے اس بارے میں پوچھ لیا یہ کیا ماجرا کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو بزرگ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا ہے؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر آپ دوسرا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا بھی ورد کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی رزق کی تنگی، ہر قسم کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی، غم لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ پاک اس کی پریشانی اور غم دور فرما کر اس کی جگہ راحت عطا فرماتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، یقیناً تیرا بندہ ہوں میں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری باندی کا بیٹا، میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ سے تیرا ہی حکم جاری اور ساری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے تجھ سے التجا کرتی ہوں جو تو نے خدا اپنے نام رکھا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو علم سکھایا ہے یا اسے اپنی کتاب نے نازل فرمایا ہے، تو نے اس کو اپنے علم و غیب سے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کو نور اور میرے غموں کا علاج اور میری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میری امت کو بخش دے، ان کے لیے کبھی ایسی آزمائش میں ان کو نہ ڈالنا جس پہ یہ پورا نہ اتر سکیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی آپ کو اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے، آپ کے رزق میں کمی ہے، تو آپ سے جتنا زیادہ ہو سکے استغفار لازمی کیا کریں۔ ایک تسبیح تو کم از کم روزانہ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گے۔ آپ استغفار کی تسبیح کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ صبح کے ٹائم کر لیں یا چلتے پھرتے آپ استغفار پڑھتے رہیں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس طرح اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا ہے۔ شوال کے 6 روزے نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ تو آپ بھی شوال کے مہینے میں 6 روزے لازمی رکھیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور آپ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو شامل کر لیں۔ آپ جب استغفار کریں گے انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔